کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع عطا فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علاقے کے لوگوں کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اس محفل میلاد پاک کے انعقاد پر۔ اللہ کریم محفل پاک کے سجانے والوں کو مقدر کو سجا ڈالے اور آنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں برکتوں سے نوازے، اور جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس محفل پاک کو سجایا ہے ان سے ایسی محبت عطا فرمائے۔ میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں بھی لیٹ آیا، میں بھی اسلام آباد سے سیدھا آ رہا ہوں، اسی پروگرام میں تھا۔ قبلہ صاحب کا خطاب اس وقت ادھر انہی کا تھا، لیکن کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے ادھر ہی تھے، میں آ گیا، وہ ادھر موجود ہیں۔ اگر ادھر اعلان کیا گیا تو یہی تھی کہ ان کا ہی خطاب ہونا تھا، انتظامیہ نے اگر اعلان کیا، لیکن پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، ہوتا وہ ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے۔ مصروفیات اور جمعے کا دن بھی، عیدگاہ میں بھی رش، پھر اسلام آباد میں کچھ پروگرام تھے، وہ ادھر ہی ہیں۔ میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، مختصر سے وقت میں مختصر سی کچھ گزارشات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور آپ کی محبت ہم سب پہ لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بنا لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ پر یوں بھی فرمان مبارک موجود ہے کہ اس وقت تک بھی تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میری کامل اتباع نہ اختیار کرو۔ ویسے بھی محبت تو اتباع کی طرف ہی لے کے جاتی ہے۔ بندہ کہے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ پیار ہے، بڑی محبت ہے، نعرے لگائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خالق فرمائے 700 سے زیادہ بار کہ نماز پڑھو پڑھو پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر محبت کے تقاضے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اس وقت تک بھی تم جس محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس پہ کامل نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں اس چیز کو مد نظر نہ رکھو کہ میرے اس معاملے میں کیا احکامات و فرمودات ہیں۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، سبحان اللہ۔ ہر جگہ پہ مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے کس طرح سے کس جگہ رہنا ہے۔ یہ جو حدیث مبارک میں نے آپ احباب کے آگے رکھی کہ آپ کی محبت ہر چیز، ہر محبت کے اوپر غالب، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہم دربار عالم ہی چلے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے محبت کرو. کس سے؟ اپنے خالق سے، اللہ کریم سے، کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں تمام نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی محبت ہمارے فائدے کے لیے. ہمارے رب نے فرمایا کہ جو یہ دیں وہ لے لو، جس سے یہ روکیں اس سے رک جاؤ. بے شک. یہ جو شرعی احکامات ہیں، جو جتنے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے ہمیں نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، یہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہے. اب آپ کی محبت میں ڈوبنے والا شخص کیسا ہوگا؟ کس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ واقعی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ دعویٰ تو کر دیا، نعرے بھی لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک رنگ میں رنگتی ہے. آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع انسان کو در حقیقت اصل انسان بنا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک لگا ہوا ہے. میں نے کہا کہ مختصر سے گزارشات خطاب قبلہ صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوا تو آئیں گے. آج بھی دوپہر وہ جمعے پہ بڑا خوبصورت انہی حوالوں سے گفتگو فرما رہے تھے. خیر میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں. آپ نے ہی فرمایا کہ ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر. جب آپ سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرے گا تو کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہے. کسی غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں ایک چیز بارہا مرتبہ کئی جگہ پہ کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے پاک سے یا آپ کے غلاموں سے یا ان عرفہ والا ہستیوں سے جنہیں ہم اہل بیت پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اپنے مقدر جگاتے ہیں، ان سب نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لی، نور لیا، نور بکھیرا. پھر وہ جو ماحول تھا نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارا بڑا برا حال تھا، باپ آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، نفرتوں کا شکار تھے، عزتیں نہیں تھی، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس وقت میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان اس شان کے ساتھ رونق افروز ہوئے کہ دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کر دیا، نفرتوں کو محبتوں میں تقسیم کر دیا، دوریوں کو نزدیکیوں میں تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک ہوئی اسی انداز سے ہے. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم سب کے لیے، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی بھی جگہ یہ کہے نا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور کسی گاؤں میں رہتا ہو، کسی محلے میں رہتا ہو، اپنی شناخت یہ کہے کہ میں آقا کا غلام ہوں، تو پھر غلام کو تو ایسا ہونا چاہیے نا، دیکھنے والا کہے کہ یہ جس آقا کا غلام ایسا ہے تو وہ آقا کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے کہ بات کرے یہ آقا سے غلامی. اچھی حوالے سے میں آپ سے دو باتیں کرنے لگا ہوں، جس پہ میں نے کہا کہ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ میری طرف متوجہ ہو. اب وہ دربار پاک تو ایسا حدیث مبارکہ دیکھیے، پڑھیے، علماء کرام سے سنیے کہ صحابہ کرام اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ نہ کوئی دائیں دیکھتا نہ کوئی بائیں دیکھتا، ساکت ہوتے تھے. دیکھنے والا گمان کرتا کہ شاید اس کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے، اسے ڈر لگتا ہے لایا تو اڑ نہ جائے. اس طرح
توجہ کے ساتھ دربار اعلیٰ میں بعد میں بیٹھا کرتے، جھکے ہوئے ہوتے، آنے والا گمان کرتا کہ شاید ان کے گردنوں پہ اتنا بھاری بوجھ ہے کہ سر اٹھا ہی نہیں سکتے، تو جو ساری کی ساری دربار اعلیٰ کی طرف ہوتی۔ ان غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف متوجہ ہو۔ وہ سہم تھے کہ شاید ہمارے میں سے کوئی ادھر ادھر کہیں دیکھ رہا تھا، لیکن دیکھا تو سب کے سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میری طرف توجہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا توجہ چاہتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تیسری بار پھر آپ نے فرمایا، اور محدثین اس پہ جو فرماتے ہیں کہ اس بات کی اہمیت کو یہ بات بیان کرتی ہے کہ آپ نے 3 بار فرمایا کہ میری طرف توجہ کرو۔ جب سب کے سب متوجہ تھے، پہلے سے بھی تھے اور زیادہ، پوری ساری کا سارا اٹینشن سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خبردار یاد رکھنا، میرے بعد اس طرف نہ لوٹ جانا جس حال میں تم پہلے تھے۔ اور قرآن کریم سے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان تشریف لائے نا، اس سے پہلے تمہارا حال بہت خراب تھا۔ وہ کیا تھا کہ تم دشمنیاں کرتے تھے، تم گالیاں دیتے تھے، تم غیبت کرتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، تم انسان نہیں تھے۔ یہ محسن انسانیت اس شان کے ساتھ تشریف لائے جس کا اس وقت سب سے بڑا حضرت، لوگ کہتے ہیں نا معاشی طور پہ پیچھے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں فلاں والے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روپے کا یہ ہو گیا، یہ سب نقصانات کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس حوالے سے کہ ہمارے سے اقدار چلی گئی، ہم ویلیوز کھو بیٹھے۔ ہمارا دین جس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے نا، جس حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا کروں اور بات سمیٹ بھی لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کی گئی نا کہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کے، آپ نے فرمایا تیری ماں کا، پھر عرض کی تیری ماں کا، پھر عرض کی فرمایا تیری ماں کا، پھر عرض کی فرمایا تیرے باپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ ویلیوز ہیں جنہیں ہمیں جو خوبصورت ضابطہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، جس سے ہم دور چلے گئے اور نتیجہ سب کے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص جب وہ یہ سنتے نا، ایک غلام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں مقام سے آیا ہوں، میری ماں کو بڑا شوق تھا حج کا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میں نے کاندھے پہ اٹھایا، اس کے دانت نہیں تھے، میں اپنے دانتوں سے چباتا تھا روٹی کو، اس کے منہ میں ڈالتا تھا، کھلاتا تھا، میں اسے حج کے لیے لے گیا، سارا وقت کاندھے پہ رکھا، پھر گھر کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو جب گھر میں دیکھو تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ڈوب کر انہیں کہا کرو، سلام کیا کرو، بڑی محبت سے انہیں دیکھا کرو، تمہیں اللہ حج مقبول کا ثواب دے گا، حج کا نہیں، حج مقبول کا ثواب دے گا۔ غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم رہتے ہی ایک گھر میں ہیں، ماں باپ بھی ادھر ہی ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوں، دن میں 4 بار 5 بار 6 بار سامنا ہو تو کیا دن میں ایک کا؟ آپ نے فرمایا تو میرے رب کے خزانوں سے واقف نہیں ہے، اگر تو 100 بار بھی ماں باپ کے سامنے جائے گا اور اس انداز کو اختیار کرے گا، میرا رب تجھے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ عرض کرنے والے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ کی دعائیں لیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نا پیچھے لکھا ماں دی دعا، بڑی عظمت ہے ماں کی، 3 حق ہے،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے اولاد کو سب سے زیادہ جو دعا لگتی ہے نا وہ باپ کی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں باپ کو خوش کیا کرو، اس کی دعائیں لیا کرو. ماں باپ کی رضا میں اس کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اس کی ناراضگی ہے. غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر باپ کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ باپ کا چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کہ اس کو آغاز آپ نے اس دعا سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ دن کا آغاز ساڈا ساڈا دل تڑپتا ہے، یہ آپ کا فرمان ہے اور آپ کا فرمان عین حق ہے، اس کا اجر اسی طرح ملے گا، بیٹھے بیٹھے گھر ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ دن کا آغاز اس طرح کرو کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہو، اس کی زیارت کرو اور پھر کام کا آغاز کرو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کون ہوگا جو اس چیز کو پسند نہ کرے کہ دن کا آغاز بیت اللہ شریف کے دروازے کی زیارت کر کے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کرو، اللہ سبحان اللہ. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. پہلی حدیث یاد ہے نا، 100 حج، ایک حج کا اور پھر 100 حج مقبول تک بھی ان کو پیار سے محبت سے دیکھنا. ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے تم بیت اللہ شریف کے دروازے کو دیکھ رہے ہو. عرض کی کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کی قبر ہے نا، اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اس کی قبر کی زیارت کرو. تم دعا ادھر اس کے لیے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولے گا، اللہ سبحان تمہارے اللہ. اوپر کرم فرمائے گا. اب جو میں بات کر رہا تھا، بے شمار حدیثیں مبارکہ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اسے پھیلا سکوں. اب اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو اور محلے میں بھی کہا جائے، خاندان میں بھی کہا جائے، گاؤں میں بھی کہا جائے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے، تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے؟ سچی محبت کرنے والا تو اتباع میں لے کے جائے گا. سچی محبت کرنے والے کے آگے تو اس نے ماں باپ، بال و اسباب، جان، ہر چیز سے بڑھ کر جب آپ سے محبت کر لی تو پھر آپ اس کی زندگی آپ کی محبت کے عین مطابق گزرے، تو اس کے پیش نظر یہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل جو عام مسئلہ ہے، میرے پاس بھی ڈھیروں کیس آتے ہیں، علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس. شادی ہوتی نہیں، دوسرا دن نہیں ہوتا، تیسرا دن نہیں ہوتا، چک پک شروع ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں. ادھر پھر دربار اعلیٰ میں چلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں سے پوچھا کہ تم کسے سمجھتے ہو کہ بہت طاقتور ہے، پہلوان ہے؟ غلاموں نے عرض کی کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے. میں نے پہلے عرض کی تھی، خطاب قبلہ صاحب کرتے ہیں، میں بہت مختصر سی چیزیں مختصر سے وقت میں وہ قیمتی چیزیں آپ کے احباب کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی قبر بھی ٹھیک کریں گے، حشر بھی ٹھیک کریں گے، اور آپ اپنے دعوے میں بھی کسی جگہ کھڑے ہوں گے نا سوسائٹی میں. کیونکہ یہ جو آپ نے کہا ماں باپ، اولاد، عزیز و کارم، مال و اسباب اور جان سے بڑھ کر مجھے پیارا نہ جانے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والا چلا جائے بازار میں جائے، اگر کیلے بیچ رہا ہے تو دیکھے کوئی داغی کیلا چھپا کے تو نہیں مارے، کوئی چکی پیس رہا ہے تو دیکھے کہ کہیں جو تو نہیں ڈال رہا، بیچ میں مکس تو نہیں کر رہا، مرچا بڑھا رہا تو یہ نہیں کہتی ہٹا جب جو حال ہے ہمارا اسی کیفیت میں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ خاندانی طور پہ نسل در نسل مسلمان ہیں، وگرنہ مسلمان اس کو تو نہیں کہا جاتا. مسلمان تو اسے کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات پہ عمل کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں ملاوٹ کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے، ذخیرہ اندوز مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں، اور یہ لے کے ہم نے باہر نکلنا ہے اور سوسائٹی میں جا کے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ مسلمان ہوں جس کے غلام، جس کے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ہے.
اور مجھے کوئی گالی دے تو میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، کیونکہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تم کسے سمجھتے ہو کہ یہ طاقتور ہے، جب غلاموں نے عرض کی کہ اسے طاقتور کہا جاتا ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، آپ نے فرمایا نہیں، میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہو، جو غصہ آئے تو پی جائے، چھوٹی سی بات پہ بے قابو ہو کے اول پھول باتیں کرتا نہ پھرے، پتا چلے کہ یہ کسی کا تربیت یافتہ ہے، اور کس کا تربیت یافتہ ہے؟ مدینہ المنورہ کا تربیت یافتہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی خیرات لی ہوئی ہے۔ یار جو میں بات کرنے لگا تھا کہ یہ جو آج کل کے ماحول میں 2-4 دن گزرتے نہیں چخ پخ شروع ہو جاتی ہے، یہ وہی ہے نا کہ ہم اگر دربار اعلیٰ کی طرف تک نگاہ رکھیں، ادھر کی غلامی کا حق ادا کریں، تو آپ نے شوق کو فرمایا کہ تیرے اوپر اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار تیرے بیوی اور بچے ہیں۔ اگر 1 روپیہ تیرے پاس ہے تو اس کا سب سے زیادہ حق تیرے بیوی اور بچوں کے لیے ہے۔ تیرے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس کا سب سے زیادہ حق فالتو ٹائم فرائض ادا کر کے، اس کے بعد جو سب سے بہترین ٹائم ہوگا جو تو بیوی بچوں کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اب تم نے کوئی وراثت میں مربے چھوڑ دیے، کوئی مکانات چھوڑ دیے، کوئی دکانیں چھوڑ دی، کچھ رنگ برنگی کاغذ چھوڑ دیے۔ دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ وراثت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی وراثت ہے، آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بہترین وراثت تربیت ہے۔ تربیت کے لیے جب تک آپ ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور یقینی طور پہ اسے ماں کا سب سے بڑا آپ کیا کہ معصوم بچے اس کی گود میں ہوتے ہیں، جس گود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلی یونیورسٹی کرا دی ہے، جدھر سے تعلیم اور تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ وقت اس حوالے سے میرے اپنے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں کہ ہم یہ بچہ یہ نشہ کرنے لگ پڑا ہے، یہ بری سوسائٹی میں بیٹھنے لگ پڑا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ان برے کاموں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ بات کیا کہ ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو یاد نہیں رکھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز تم نے کرنی جو اولاد کو منتقل کرو گے وہ تربیت ہے۔ اس وقت وہ بندے آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بھلے جو کچھ کمایا ہوا ہے نا، اکٹھا کیا ہے، یہ سب لگ جائے نا، یہ بچہ نشے سے نکل آئے، بری عادتوں سے نکل جائے، برے کام چھوڑ دے، یہ سب دینے کو تیار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا اچھی تربیت کرنے کا تو ایک وقت ہوتا ہے جب معصوم ذہن ہوتے ہیں، جب آپ نے اس کے ذہن کو نکھارنا ہے، جب اسے ایک بہترین انسان بنانا ہے، جب اسے اصل بتانا ہے کہ تیرے لیے ٹھیک کیا ہے، جو اسلام کی عرفہ والا تعلیمات ہیں، اس وقت آپ اپنے اس میں لگے رہے، مصروف رہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلا، اور جس کا سب سے زیادہ فرض ہے بچی کا کہ ماں کی گود کو آپ نے فرمایا پہلی تربیت کا، وہ بھی اپنے کاموں میں لگی رہی۔ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بچے کو یہ کھولیا ڈبہ یا ٹی وی یا فون پکڑایا، وہ دیکھ لیا، خود گپوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا کی جو اعلیٰ اور روشنی ہے نا، اس سے ہٹ کے ہے۔ اگر آپ وقت پہ جو کام کریں گے نا، وہ کل آپ کے کام آئے گا، بعد میں وہ اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہوگی، آپ سے محبت بھی کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس انداز سے تربیت کریں۔ گھر میں جو میں بات کرنے لگا تھا، جو یہ میاں بیوی کی چخ پخ ہے نا، اس کے ذریعے سے جب یہ شور شرابہ ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا اپنے اوپر، تھوڑی دیر بعد میاں بیوی آپس میں مل گئے ہوتے ہیں، بیٹھ کے ہنس بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی، لیکن یہ جو معصوم بچے ہیں نا، ان کے ذہن متاثر ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح
نہیں بڑھتے جیسے بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ماحول عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس ماحول کو وہ اپناتا بھی آگے جا کے، وہ اپنی زندگی اسی شور شرابے میں، کیونکہ اس کو جو گروتھ ہے نا، اس کو جو وہ بڑا ہوا اس ماحول میں ہوا، سب سے بڑا آپ اپنے اولاد کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ پھر یہ جو غصہ ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہم بھول گیا، شور بھول گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس اگر کچھ ہے تو سب سے زیادہ حق تیری بیوی بچوں کا ہے، ان کے پاس کو وقت گزار، ان کی تربیت کا، اور اگر کچھ ہے تو ان پہ خرچ کر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کو فرمایا، بچیوں کو فرمایا، اگر اس کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا نا، ان لکھ وظیفتوں سے یا رولے بندہ، بچہ ہو یا بچی ہو، لکھ وظائف کردہ نظر آئے، لیکن اگر سب سے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، بچے کو آپ نے حکم دے دیا، بچے نے اس کو بنا دیا، بچی کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کر۔ اللہ اکبر۔ شوہر بھی محبت سے بھرا ہوا آتا ہے، اس کے بھی آنے پہ شور شرابہ رولا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی آ کے بچوں کو محبت دیتا ہے، پیار دیتا ہے، کچھ پاس ہے تو بیوی کو دیتا ہے، بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں آقا کی غلام ہوں، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتی ہوں۔ وہ شور آتا ہے تو اس کو اس طرح سے ریسیو کرتی ہے، اس طرح سے خوش آمدید کرتی ہے کہ یہ میرے لیے وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اس کو سجدہ کرتی۔ پھر گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، بندہ ادھر ادھر بھاگ سکتا ہے جاتا ہوا کہ ایک کر دیتا۔ کہتے ہیں ہمیشہ حضرت آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ جی کوئی رستہ کٹو، غصے میں کر دیا۔ بھائی غصہ تو حرام ہے، غصے کی تو ممانعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ میرا غلام جو ہوگا وہ اسے اپنے اوپر کنٹرول ہوگا، میرے نزدیک طاقتور وہی ہے جس سے اپنے اوپر کنٹرول ہے، اور جو میرے نزدیک طاقتور ہے وہی میرے رب کے نزدیک طاقتور ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں ہر جگہ پر کہ ہمیں سب سے زیادہ جو غیرت ہونی چاہیے نا اپنی نسبت پہ ہونی چاہیے۔ ہماری نسبت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، فساد کو ختم کرنے والے ہیں، ہم فتنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ فتنوں کو مٹانے والے ہیں، ہم نفرتیں تقسیم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ محبتوں کو عام کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں یہی ملتا ہے، یہی نظر آتا ہے کہ ہم اسے اپنائیں، اس طرف چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ چاہے۔ آج ہم سب اپنے اندر جھانکیں، اپنے لیے گئے کہ مجھے عزت دی جائے، میرے میں اگر کوئی اور بولتے اپنے آپ کو ہم سب بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور جس نظام سے میرا تعلق ہے وہ تو کہتے ہیں صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گرد و نواح میں جتنے ہیں وہ سب ہی اچھے ہیں، مجھے اپنی فکر لگا پہنچ جائے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اور یہ اپنی فکر جو ہوتی ہے نا یہی انسان کو اڑا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کیونکہ حساب جو اپنا دینا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے ادھر اس علاقے میں کہ قبر میں گئے ہوں تو آپ سے یہ حساب دیا جائے گا کہ تو جڑا تیرے فلاں جگہ رہندا سی وہ کیسا تھا، جو بڑا بہترین مشغلہ ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا۔ قبر میں تو نقیب سے پوچھا جائے گا نقیب تو نے کیا کیا، اور آپ سب سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو اس لیے صوفیاء کرام اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ اس طرح کا راستہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ اس پاک دربار سے ملتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں چلتا چلتا اولیاء اللہ سے صحابہ کرام اہل بیت پاک اور آپ کے باپ دربار پاک میں لے چلوں، میری بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔
آخری بات اور میں اپنی بات سمیٹ لوں گا. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے، پیار کرتے ہیں، ہر چیز آپ پہ لٹانے کو تیار ہے. ہم اپنا نفس کیوں نہیں آپ لوگوں کے اوپر قربان کر سکتے؟ نفسانی خواہشات کو کیوں نہیں مار سکتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات. جان کی تو جب بات آئے گی دیکھا جائے گا. قبلہ صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں یہ تو سامنے ہے نا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میں نے بات شروع کی، آپ نماز کو فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نیند تو قربان نہیں کرتے، آپ بستر پہ پڑے رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، ادھر ادھر کی فضولیات میں دن میں لگے رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، نماز کا ٹائم چلا گیا. آپ کہتے ہیں ہمیں آقا سے محبت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آخری بات جو میں کرنے لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر بھی 3 بار فرمایا. میں پہلے پھر ایک بار کہتا ہوں، ہمارا دین ہمیں ایک خوبصورت ترین ماحول دیتا ہے، اعلیٰ ترین ضابطہ حیات ہے، کوالٹی آف لائف دیتا ہے، اتنا خوبصورت طریقہ گزارنے کا دیتا ہے نا دنیا میں کہ کبھی ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. کیونکہ جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے، 1000 میلوں والے کی بھی بھاگ دوڑ ہے، اس لیے ہے کہ وہ خالی ہے، کھوکھلا ہے، اس کے خواہشیں 1001 ہو جائے. 2 سٹار والے کی بھی بھاگ دوڑ ہے، 2 سٹار میں سکون نہیں ہے، 3 سٹار لگ جائے. 2 مربے والا بھی ناصرہ پاگلوں کی طرح 2 معاملہ ٹھیک نہیں ہے، 3 مربے ہو جائے. غرض کہ دنیا ہے ہی زیادہ بھوکا کرتی ہے، پیاسا کرتی ہے، پاگلوں کی طرح بگاتی ہے. لیکن ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات جو ہیں نا، جب انہیں بندہ اپنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جس جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، جو جس نے ہماری تخلیق کی ہے، اس نے ہمیں فرمایا کہ یہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں تمہیں سکون نہیں ملے گا، اطمینان قلب صرف اور صرف میری یاد میں ملے گا. اور میری یاد، میری محبت کے دعویٰ کرنے والوں سن لو کہ مجھے راضی کرنے کا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے. وہ خوبصورت راستہ ہے جدھر خوشبو ہے، جدھر آسانی ہے، جس پہ خوشبو آسانی لیتا ہوا بندہ، جدھر میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، جس گڑھے کا نام قبر ہے اس کے اندر بھی جاتا ہے، تو ادھر آسائش کے ہیں. ادھر 100 مربے ہیں تو چھڑ جانے، 50 محل تو چھڑ جانے، وڈی تو وڈی کرسی ہے تو چھڑ جانے. اصل گھر تو تیرا میرا ایک ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، قبلہ آپ حضرات بیٹھے ہیں ادھر، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے یا معاشرے میں میرا گھر، میری مل، میری کرسی، میری فیکٹری، میرا ہے، میری گڈی. یار کدے تے بھی کیا کروں میری قبر، قبر بھی یاد رہے، کیونکہ ہے تو تیری قبر ہی. یہ تو چپ کے کھچ ترو کے جا کے اس گڑے ساتھ ڈال گئے. 1 دن 2 دن تو زیادہ برداشت نہیں کرتے، چلو جی، اور 2-4 دن کے بعد بھول بھی جانتے ہیں. تو یاد رکھ کے تو اور میں ادھر جانا ہے، اسی ایسا بڑا ساتھ دینا ہے. آخری بات، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم موت کو یاد رکھیں، ہم اپنی فکر کریں، فکر آخرت اختیار کریں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سب سے بڑی غیرت کا معاملہ یہ ہو کہ کبھی کوئی یہ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے میں نے نماز پڑھتے تو کبھی دیکھا نہیں. یہ آپ کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، ماں باپ کا نافرماندار ہے. یہ آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں. آپ تو ماحول کو میں نے قرآن کریم سے آپ کو بتایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے مقام پر اکٹھا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا خبردار 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 میرے جانے کے، میں جب اس انداز کو اختیار کر لوں جس پہ آج آپ رونق افروز ہے. آپ نے فرمایا اس انداز مبارک میں جب آپ اس حال میں رونق افروز تھے، آپ نے فرمایا کہ جب میری تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہ پائیں نا تو واپس ادھر نہ پلٹ جانا. اس چیز کو سمجھتے رکھنا جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. کل کے عظیم، مسکراتے چہرے، سلام کرتے ہوئے لوگ، باادب لوگ، احترام دیتے ہوئے،
بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، پیاسوں کو پانی پلاتے ہوئے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے ہوئے. یہی تو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں دیا ہے، جس کی وجہ سے. اور اسی لیے اگر عبادات کی روح کو دیکھیں تو وہ اسی طرف لے کے جاتی ہیں. روزہ بھوک پیاس ہے، اگر آپ نے اس سے تقوی حاصل نہ کیا، اور تقوی کیا ہے، متقی پرہیزگار تو محتاط ہوتا ہے. کیسا محتاط ہوتا ہے کہ کسی ہر کوئی میرے سے وہ کام رہ نہ پائے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اور کوئی کام میں ایسا کروں نہ کہ جس سے آپ نے ممانعت فرمائی ہے. آخری بات جو میں کرنے لگا تھا، آپ نے ادھر بھی 3 بار آپ نے فرمایا